الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں کل والے ٹاپک کی دہرائی کر رہا ہوں۔ ذرا مجھے لائن پہ ہیں اپنا ام عبداللہ؟ ابھی نہیں جوائن کیا سر۔ ابھی جی نہیں جائیں؟ آ جاتی ہیں سر، ابھی آ جاتی ہیں۔ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا ارم صاحب، آپ یہ بتائیں، کل ہم نے انسان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا، اور آج ہم نے کمزوریاں دیکھنی ہیں اور پھر ان کا علاج کیا قرآن نے بتایا ہے۔ یہ سب کیوں کر رہے ہیں ہم؟ سر یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے اس مقصد کا حق ادا کر سکیں ہم، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو انعامات ہمارے لیے رکھے ہیں ہم اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو شیطان ہمارا پکا دشمن ہے اس کا تو عزم ہے کہ وہ ہمیں نہیں، جہنم میں لے آپ جائے۔ لمبی بات نہ کریں، ٹو دی پوائنٹ جواب فٹافٹ، تاکہ میں آگے بڑھوں۔ ہر آدمی یہی کرے تاکہ سر وقت اس بچے۔ لیے ہم کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو انعامات ہمیں کیے ہیں ان کا۔ نہیں ارم، یہ بات اپنی جگہ ٹھیک۔ یہ سارے احسانات مجھے پتہ چلے کہ میرے اندر اللہ نے کیا خوبیاں رکھی ہیں، کیا کمزوریاں رکھی ہیں۔ جب میں ان کمزوریوں کو دور کر لوں گا، خوبیوں کو اور مزید مستحکم کروں گا قرآن کی روشنی میں، تو میں ایک بہترین انسان دنیا اور آخرت میں اللہ کے سارے انعامات کا میں جو ہے وہ مستحق بن جاؤں گا۔ بہت اعلیٰ سر، بہت زبردست۔ اچھا، پھر کمزوریوں کو دور کر لوں گا۔ جو قرآن نے بتایا ہے، اللہ نے طریقہ بتایا ہے، وہ بالکل 100% ٹھیک طریقہ ہے، تو میں ساری کمزوریوں سے بھی پاک ہو جاؤں گا۔ اسی لیے یہ دونوں چیزیں، نیکیوں کو اور مزید اپنے ایمان کو مضبوط بناؤں گا اور برائیوں کو دور کروں گا، اس سے بھی میرا ایمان مضبوط ہوگا اور میں دنیا اور آخرت کے سارے انعامات کا مستحق بن جاؤں گا۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اچھا مجھے افضل چیمہ صاحب آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ اللہ نے کیوں لوگوں کو نیچے سے نیچے بنا دیا؟ سر جو عمل نہیں کریں گے ظاہر ہے وہ گمراہ ہوں گے اور پھر جہنم کے لیکن سوال پہلے پچھلے سے ریلیٹ کریں کہ احسن تقویم پہ پیدا کر کے پھر وہ انسان اس کا انکار کر کے اور پھر وہ برے سے برا بننے کے لیے خود، کیونکہ اس نے عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آزادی دی، اس آزادی کے نتیجے میں اللہ نے اس کو اسفل سافلین بنا دیا۔ یہ ہے جواب اس کا۔ جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، کون بچیں گے اسفل سافلین ہونے سے؟ جلدی بتائیں آپ۔ سر آتی اللہ واتی رسول۔ آپ آیت کے اندر رہیں، خدا کے لیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جی دیکھیں، آیت کے باہر مت جایا کریں، سنی سنائی بات مت کیا کریں، قرآن نے آیت کے اندر رکھ دیا ہے۔ جی بے شک۔ اچھا افشاں، آپ یہ بتائیں یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان کو فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، اس کا کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر جی اس کا مطلب تو میں نے صحیح طرح سے نہیں بتا سکوں گی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ایمان اور عمل صالح کر کے جو اللہ کے پاس پہنچیں گے، جنت میں ان کی نعمتیں بالکل کنٹینیوس ہوں گی۔ یہ ہمیشہ۔ دنیا آزمائش، اب بڑے غور سے سنیں، دنیا آزمائش ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ وہاں آخرت میں انعامات کی بارش ہوگی جنت میں، اور غیر ممنون کا مطلب کہ کوئی چیز کبھی منقطع ہوگی ہی نہیں، آپ کو کنٹینیوس سپلائی ملے گی، باغات، فروٹ، ہر چیز۔ اب سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی سر جی، جی سر جی، جزاک اللہ۔ آپ نے اس وقت سوال کیوں نہیں کیا جب میں پڑھا رہا تھا؟ تو
میں آج اسی لیے آپ سے یہ سارے پوچھ رہا ہوں. اچھا اب ذرا فریدہ طالب صاحبہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان الانسان لظلوم کفار، ابراہیم کی 14 میں، یہ کیوں کہا ہے اللہ نے؟ کہ اللہ جی کفار بھی ہیں، قہار بھی ہیں. دیکھیں اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ انسان، یہ نقص ہے انسان میں، ظلوم ظلم کرنے والا، کفار ناشکرا. اللہ نے اتنی نعمتیں دی کہ اوپر آپ نے پڑھ چکے ہیں سورہ 3 میں کہ احسن تقویم پہ پیدا کیا. یہاں اسی آیت میں پیچھے اگر پڑھیں غور سے سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی کہ ہم گن بھی نہیں سکتے. اور آپ دیکھ لیں اپنے گرد گرد دیکھ لیں، مسلمانوں کو دیکھ لیں، کافر تو انکار کر رہا ہے نا، کتنا ظلم ہے. آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں ظلم کی کیسی چکی چل رہی ہے. کیوں؟ ہم نے شکر کا جذبہ اختیار نہیں کیا، ناشکری کر رہے ہیں، کفار حد سے بڑا ہوا ناشکرا. تو انسان جنرلی اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ اللہ کی اتنی نعمتیں، اللہ نے اس کو اس بہترین ساخت پہ پیدا کیا، اس کے باوجود اس کا انکار کر کے، عملاً انکار کر کے ظلم بھی ہے اور کفار بھی ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. اچھا آگے سورہ سجدہ کی آیت 9 ہے، اور یہی آیت پھر سورہ ملک میں بھی آئی ہے اور ایک اور جگہ بھی. اللہ کہتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. یہ قلیلًا ما تشکرون کا مفہوم کیا ہے اس آیت کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کے لیے کان دیے کہ ہم اچھی باتیں آپ سنیں، لمبی قرآن کی بات نہ باتیں کریں، سنیں. تشریح مت کریں. میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ قلیلا ما تشکرون کا مطلب کیا ہے؟ سر ہم اللہ کی بہت نعمتوں کا زیادہ شکر لوگ نہیں ادا کرتے، بہت کم لوگ ادا کرتے ہیں. اللہ شکر تعالیٰ ادا یہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا. جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اس کی شکر گزاری اس طرح سے نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے. میڈم بالکل آپ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں زرتاج صاحبہ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ گلہ کر رہا ہے، وہی گلہ جو آپ کہہ رہی ہیں. تو اصل بات سمجھیں کہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں کائنات میں نے سماعت اور بصارت وہ عطا کی جو مخلوق میں کسی کو نہیں کی، دل عطا کیا، لیکن تم اتنے ناشکرے ہو. قلیلا ما تشکرون، اللہ تعالیٰ گلہ کر رہے ہیں. اچھا اب سب لوگ مت بولیں، جس سے میں کہوں وہ بولے. اگلی آیت جو ہے گل باجی بتائیں آپ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خلق الانسان، یہ خلق الانسان کو اللہ نے کیوں یہاں فرمایا ہے اب احسان کے طور پر؟ جلدی بتائیں. بڑے غور سے سنیے، آپ لوگ سوال کیوں نہیں کرتے کہ انسان کی تخلیق ایک انتہائی کمالات میں سے اللہ تعالیٰ کے کیا کمال ہے کہ ماں باپ کے ان قطروں سے مل کے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اس بچے کی صلاحیتیں دیکھ لیں، پیدائش کا مادہ دیکھ لیں کس قدر عجیب و غریب چیز ہے. اور اس انسان کو دیکھیں، اس کو اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور اس کو ہر نعمت دے کر اس کو کائنات میں سب سے افضل بنا دیا. اچھا ذرا مجھے بتائیں آپ ارم، یہ انسان فرشتوں سے کب اعلیٰ ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں. سر انسان فرشتوں سے تب اعلیٰ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اس کو بجا لاتا ہے، تو وہ فرشتوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے. پھر اپنے نفس کو بیٹا جب اپنے ایک سوال میں کمی ہے. فرشتے مجبوراً اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں بخشی، وہ تو اس بنائے ہی اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہے کہ وہ ہر حکم بجا لانے میں فوراً بجا لاتے ہیں. جی سر جب وہ اپنے ایک منٹ، اختیار اب مجھے سب کو سمجھانا ہے، آپ بات کو سمجھیں. اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اس اختیار کے باوجود جب وہ فرشتوں جیسا سی عبادت کرتا ہے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے.
اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ سر. بیٹا یہ جواب دینے کا صحیح طریقہ سیکھیں تاکہ سوال کو سمجھ کے. اچھا آگے کہا کہ تخلیق بھی کمال ہے، پھر علمہ البیان، یہ انسان کو جو بولنا سیکھنا سکھایا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ ہی بتائیں جلدی سے. سر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بولنے کا ملکہ دیا، اس کا سب سے بڑا فائدہ تو اس وقت مثال کے طور پہ آپ کا ہے سر، کہ آپ ہمیں ایک ایک چیز اس بیان کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. ٹھیک. اور اچھا اب میں ایک اور بات بتاتا ہوں، اس کا جو ہر آدمی کو فائدہ ہے. میں اور آپ جب اپنے دکھ کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں، ماں باپ سے بیان کرتے ہیں تو وہ دکھ بڑا ہلکا ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ قرآن کی تفسیروں نے لکھی ہے کہ ایک خاتون کا بچہ مر گیا، اتنا پیارا تھا اس کو کہ وہ ان کو دفن کرنے کے لیے نہیں دیتی تھی. تو ایک عقل مند انسان جو ہے اس نے کہا کہ میں اس کو علاج کرتا ہوں، آپ چھوڑ دیں. اس نے کہا کہ بیوی آپ جائیں، میں آپ کے بچے کو دوبارہ زندہ کر دوں گا، شرط یہ ہے کہ آپ مجھے کسی گھر سے ایک مٹھی بھر آٹا لے آئیں جہاں کوئی مرا نہ ہو، بس میں آپ کے بچے کو زندہ کر دوں. اب جب وہ گئی، لوگوں سے اس نے سنا، لوگوں نے بیان کیا کہ ہمارے تو اتنے پیارے پیارے لوگ مر گئے ہیں. اب جب 10-15 گھروں میں گئی نا تو اس کو پتہ سمجھ آ گئی، اس نے آ کے کہا کہ بچے کو لے جاؤ دفن کر دو. یہ ہے قوت گویائی کا سب سے بڑا فائدہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک ایک چیز کو دیکھیں. اچھا اب یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ، افضل چیمہ صاحب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے تمہاری خدمت پر لگا دیا، جمیعًا مِنْہُ، ہر چیز کو. تو سورج کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہماری خدمت کے لیے لگا دیا؟ سر سورج ہمارے لیے دیکھیں نا، خوراک کا باعث بنتا ہے. زمین سے جو چیزیں نباتات جمادات پیدا ہوتے ہیں، پھل فروٹ پیدا ہوتے ہیں، تو وہ سورج کی وجہ سے ہی ہیں. اور سورج ہماری خدمت، اگر سورج ہو نہ تو پھر تو شاید زندگی بھی مشکل ہو جائے، ناممکن ہو جائے. بلکہ بہت عمدہ، ایکسیلنٹ. اس کے علاوہ دن اور رات پیدا ہوتے ہیں، دن کام کرنے کے لیے، رات آرام کرنے کے لیے. گنتے جائیے، ان گنت فائدے ہیں. جزاک اللہ. سمجھ آئے گی بات؟ جی سر جی، اسی کے لیے میں بھی یہ کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا اور تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں پیدا کر دی. سورج، چاند، ستارے، زمین، یہ دریا، یہ سارا کچھ تمہارے لیے بنا دیا. اور اب تمہارا کیا فرض ہے کہ شکر گزاری اس رب کی کرنی. اچھا بالکل ٹھیک کہا سرواج صاحبہ آپ ہی مجھے بتائیں کہ اگلی آیت بنی اسرائیل کی 70 میں اللہ کہتے ہیں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. کیا مفہوم ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم پہ اتنی نعمتیں کی، ہمارے لیے سواریاں بنائیں، کشتیاں بنائیں، جہاز، یہ ساری چیزیں، رزق کے سامان مہیا کر دی. مخلوقات پہ نمایاں فوقیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. ہر چیز کے لیے زمین سے رزق دے رہا ہے، آسمان سے بارشیں برساتا ہے، ہمارے لیے فصلیں پیدا ہوتی ہیں. یہ بہت ساری عمدہ، اس کی بہت عمدہ، ایکسیلنٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ طریقہ آپ کو پسند ہے روین کا؟ جلدی بہت بتائیں. اچھا سر جی، بہت اچھا، کیونکہ ہمیں کچھ دماغ تھوڑا گیا گزرا ہوتا ہے تو پھر دوبارہ ٹھکانے پہ آ جاتا ہے. الحمدللہ. اچھا یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 30 میں فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا، اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ خلیفہ ہوتا کیا ہے تو پھر ہم خلافت کے فرائض کیسے سر انجام دیں گے؟ اللہ نے نائب بنا دیا، اللہ نے ڈیوٹیاں دے دی، ذمہ واری دے دی کہ اے انسان تجھے میں نے زمین پہ بھیجا اور تجھے اپنا نائب بنا دیا کہ جو رسول بھیجے، جو انہوں نے ہم تک احکام پہنچائے، اب ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے اور یہ ذمہ واری پوری کرنی ہے. اب نہیں، آپ نے ایک کمی ہے اس میں، سنیں. خلیفہ وہ ہوتا ہے
بڑے سنے غور سے، جس کو ساری اللہ نے صلاحیتیں دی، سوچنا، سمجھنا، فکر کرنا، غور کرنا، ذمہ داری کو اٹھانے کی صلاحیتیں، ہر چیز اللہ نے اطاعت کر کے پھر ذمہ داریاں دے دی۔ ایک طرف ساری صلاحیتیں دے دیں، دوسری طرف ذمہ داریاں۔ اب خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کو یہ دونوں چیزیں مل جائیں، اللہ بتا دے تیری ذمہ داری کیا ہے، اس کے لیے ساری صلاحیتیں دے دے، یہ ہے خلیفہ جس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اور خلافت کا حق وہ ادا کرتا ہے جو اس ذمہ داریاں جو اللہ نے دی ہیں ان کو کما حق کا پورا کرتا ہے، اخلاق، تعلقات کو۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جزاک اللہ۔ اچھا، سورہ شمس میں کہا فَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ کیا بات ہے؟ کون بتائے گا؟ سر اللہ تعالیٰ نے انسان پہ اتنا احسان کیا کہ اس کی فطرت میں اچھائی برائی کی تمیز رکھ دی، اسے کوئی وسائل نہ ملیں، کوئی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ کوئی بھی اس کو ذریعہ نہیں مل سکتا ہدایت کا، تب بھی اس کے اندر ہدایت موجود ہے، اس کو اچھائی اچھی لگے گی، برائی بری لگے گی۔ کیوں لگے گی اچھائی اچھی اور برائی بری؟ اس کیوں لیے لگے کہ گی؟ اس کی فطرت میں یہ بات ہے، وہ نیکی کو اللہ نے اس پہچانتا ہے، کو وہ برائی پیدا نہیں۔ اسی طرح کیا۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں، پہلے الہام فَلْهَمْهَا، اس کے اندر رکھ دی، ہر انسان کے اندر۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں، جب اللہ نے رکھ دی ہے تو یہ انسان فسق و فجور پہ کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ سر جب وہ پہچان اس آواز کو دبا دیتا ہے، اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے فطرت میں رکھی ہوئی ہے، اس فطرت کو مسخ کر دیتا ہے، بالکل فطرت غلط، کی آواز بالکل غلط۔ اصل میں ماحول۔ بڑے غور سے سنیں، فسق و فجور میں مبتلا وہ شخص ہوتا ہے جو دباتا تو ہے انیشلی، لیکن بالآخر وہ دبانا والی آواز بھی ختم ہو جاتی ہے، اس اپنی فطرت کو مسخ کر دیتا ہے۔ برائی اس کو رشوت اس لیے لیتا ہے کہ پیسوں سے مزے اڑاتا ہے دنیا میں، اور آخرت میں اپنے لیے سب سے بڑا خسارہ والا بنتا ہے۔ تو اس لیے کہ اس کی فطرت، والدین کی پرورش غلط ہے، گھر کا ماحول غلط ہے، معاشرہ غلط ہے، اسکول غلط ہے، کالج غلط ہے، یونیورسٹی غلط ہے۔ کیوں کہ وہ اسی چیز کو پروان نہیں چڑھاتی۔ آپ دیکھ لیں اپنے ملک میں۔ ڈاکٹر صاحب سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر بالکل ایسا ہی ہے جیسا ہاں آپ تو جواب بتا ذرا رہے ہیں۔ ٹھیک سے دیا کرے نا۔ اچھا، اس کے بعد آیت دہر میں کہا ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، فاطمہ الزہرا بتائیں ذرا آپ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا یہاں، جلدی بتائیں۔ سر یعنی سیدھا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک سیدھا راستہ دکھا دیا، اب یہ ہمیں اختیار بھائی دے کہاں دیا سے دکھایا؟ قرآن کے ذریعے سر۔ آپ بالکل اس کو آدھی بات کہہ رہی ہیں، قرآن اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالیں گے تو عمل کون کر کے دکھائے گا؟ کیا جی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی سر سر، جی قرآن اور حدیث کے ساتھ قرآن اور دونوں راستے سنت اللہ کے تعالیٰ ذریعے۔ نے دکھا دیے، سیدھا راستہ بھی اور دوسرا راستہ بھی، کہ سیدھے راستے پہ چلنا ہے یا شیطان کے راستے پہ چلنا ہے۔ تو اچھا، جس دونوں نے اپنا راستے اللہ نے، سرتاج صاحبہ یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے کیوں دکھائے ہیں؟ اس لیے کہ انسان کی آزمائش ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ چلتا ہے یا آزمانے کے شیطان لیے کے سر۔ راستے پہ چلتا ہے۔ شاباش شاباش، لیکن آپ اگر یہ کہیں نا کہ اللہ نے کیونکہ آزمائش رکھی ہے، دونوں راستے انسان کے سامنے ہونے چاہیے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے، شیطان اور طاغوت اور نفس کے لیے جو برا راستہ ہے وہ کیا ہے، اس لیے دونوں اللہ نے میسر کر دیے۔ اور پھر کیا، وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اب اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ شکر گزار کون ہے، کہ اللہ کے وہ راستہ جو سیدھا جنت کو جاتا ہے اس پہ چلتا ہے، یا ٹیڑھے راستوں میں گم ہو جاتا ہے اور پھر جنت سے ہمیشہ کے لیے فارغ ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ اچھا، اب ذرا مجھے آگے بتائیں فقیہ مظہر صاحبہ کہ یہ ہدیناہ النجدین دونوں راستے کون سے دونوں راستے ہیں جو اللہ نے سجھا دیے ہیں، جلدی بتائیں۔ سر ایک
سر ایک سیدھا راستہ ہے جو قرآن و سنت کا راستہ ہے، جو بالکل جس کو صراط مستقیم کہا گیا ہے، اور ایک شیطان کا راستہ ہے جو اللہ سے دور لے کے جاتا ہے۔ تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے کہ ہدیناہ النجدین، دونوں راستے اس کو دکھا دیے؟ یہ کیا مطلب ہے؟ سر ہمارے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر صحیح راستے کی بھی پہچان رکھی ہے اور غلط راستے پہ چلنے کی بھی ہماری مرضی رکھی ہے، ہمیں ایک فری ول دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ بیٹا آپ کیوں نہیں کہتے کہ یہ اللہ نے اختیار دے دیا ہے؟ یہ ہے وہ مجھے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اگر سیدھے راستے پہ چلنا چاہے، اللہ نے کوئی اس کی فطرت ٹھیک بنائی، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی وہاں بھی، اور یہاں بھی اللہ نے اگر اس کو چھوڑنا ہے، انکار کرنا ہے، اس کی خلاف ورزی کرنی ہے، کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے آزادی دی ہے، یہ ہے اس کا مطلب۔ اب سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، وَأَن لَيْسَ الْإِنسَانَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہاں کس چیز کی اہمیت ہے؟ اس آیت میں کس چیز کو بہت ہی اہمیت کا حامل قرار دیا گیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ کوشش شاباش، کوشش۔ اب اس کا مطلب ہے کہ کوشش ضروری ہے۔ وہ جو میں کہتا ہوں نا، طلب اور تڑپ، کس کے لیے؟ صراط مستقیم کے لیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر شیطان کے پیچھے چلے گا۔ اچھا، گجراں والی بہن بتائے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت بقرہ کی 35 میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت میں رکھا اور پھر ان کو جنت کی میں رہنے کا موقع بھی دیا اور پھر ایک ساتھ منع بھی کر دیا کہ تم اس درخت کا پھل نہ کھانا، یہ سب کچھ اللہ نے کیوں کیا؟ کیا مقصد تھا؟ سر آزمائش کے لیے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کا بندہ بنتا ہے یا شیطان کا، یعنی ہماری نیچر میں بات آپ بالکل ادھوری کر رہے ہیں، بات آپ بالکل ادھوری کر رہے ہیں۔ جنت میں کیوں رکھا؟ میں نے سوال کیا اور آپ پتہ نہیں کیا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹریننگ کے لیے رکھا تھا۔ ہاں، یہ ہے بات کہ آپ دیکھو آدم یہ ہے تمہارا فائنل ٹھکانہ، لیکن اللہ کی بات کو ماننا، اور وہاں ٹیسٹ کے لیے کہا کہ اس پھل کا نہ کھانا، اس درخت کا۔ یہ ٹیسٹ تھا کہ اگر اس ٹیسٹ کے مطابق رہو گے تو تم واپس جنت میں آؤ گے، اگر اس پر خلاف ورزی کر کے پھل بھی کھا لو گے، ناشکری بھی کرو گے، پھر اکڑو گے بھی شیطان کی طرح، جس طرح شیطان سجدے پہ اکڑ گیا، پھر تم واپس نہیں آ سکتے۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ اور آج میرے اور آپ کے لیے لیسن یہ ہے کہ ہم اللہ کی جن سے منع کیا ہے ان سے مکمل اجتناب کریں، تاکہ ورنہ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، آگے فرمایا کہ ایک تبدیلی کے حوالے سے سنت الہی ہے۔ ایک تو یہ انفال کی، اور دونوں آیتیں آپ کے سامنے موجود ہیں، انفال کی 53 بھی اور رعد کی 11 بھی۔ اچھا، اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کاش اللہ کے حکم پہ چلے، قرآن و سنت کی یہاں حکومت ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی تبدیلی کے حوالے سے سنت کیا ہے؟ کیوں نہیں ہو رہی ہے تبدیلی ہمارے ہاں؟ کیوں نہیں ہم کر پا رہے؟ جلدی بتائیں۔ کیونکہ سر یہ قرآن اور سنت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ایک منٹ، ہاں جرمنی والی بہن بتائیں پہلے۔ میں ان کا قرآن اور سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، عمل نہیں ہے ہم کچھ بھی۔ میرا سوال کیا تھا؟ مادہ پرستی اور خواہش پرستی کی وجہ سے۔ میرا سوال یہ تھا کہ اللہ کی سنت کیا ہے تبدیلی کے لیے؟ کب ہم اس معاملے میں کامیاب ہوں گے؟ آپ نے دونوں، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ یہدی من ینیب، یہدی من اناب۔ اگر ہم چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے گا۔ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ وہ آیتیں میں نے جو آیتیں دو آپ کے سامنے ہیں ان سے جواب دیں۔ آپ ان سے جواب دے نہیں رہے۔ جب ہم خود بدلنا چاہیں گے اسی وقت ہماری حالت بھی بدلے گی۔ یہ ہے بات کہ تبدیلی جب آئے گی جب یہاں کا ہر انسان یا کم از کم اکثریت انسانوں کی اس تبدیلی کے لیے کوشش نہیں کرے گی، جب تک تبدیلی نہیں آئے گی۔
حتی یغیر ما بانفسہم، جب خود نہیں بدلتے. آپ دیکھ لیں مہنگائی ہوئی ہے تو دکانوں پہ دیکھیں، دودھ والوں کو دیکھ لیں، ایسی مہنگائی کر دی ہے. کیوں؟ ان کو تو بدلنا نہیں ہے. اگر وہ بدلنا چاہتے تو وہ حکومت سے عوام الناس کھڑے ہو جاتے کہ یہ کیا تم نے ظلم کیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی سر، جزاک اللہ خیر. قرآن مجید نے کوئی کسر نہیں چھوڑی انسانوں کی گائیڈنس کے لیے، ہدایت کے لیے. اچھا، یہ آخری آیت آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا. تو یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا پھر اللہ ظلم نہیں کرتا تو کیوں ہو رہا ہے؟ ارم سر اللہ تعالیٰ انسان پہ بالکل بھی ظلم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس پہ حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے. تو اب وہ حق کے مطابق عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اعمال کا حساب بھی ہوتا ہے، اور قیامت کے دن ہمارے اعمال تولے جائیں گے. اور میرا سوال کیا تھا آپ بتائیں؟ سر سوال آپ کا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان پہ ظلم نہیں کرتا، تو آپ کس نے طرح؟ ساری بات آپ کی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ انسان پر ظلم کیوں نہیں کرتا؟ سر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا حق و باطل ہمارے اوپر ظاہر کر دیے اور پھر ہمیں اختیار دے دیے. تو ہم اپنے اختیار کا غلط استعمال کریں گے تو ہم اپنے اوپر خود ظلم کریں گے. آپ لمبی بات کر انسان خود اپنے پر ظلم کرتا ہے. سر یہ اپنے انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا ہے ہر بندے کو. آپ 70 میری ماؤں بات سے بڑھ کے کرنے والا ہے. ڈاکٹر صاحبہ سوال پہ آپ کو بالکل، میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کیوں نہیں کرتا؟ سر اللہ تعالیٰ بس کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ آپ میرا جواب سنیں. آپ نے ساری تقریریں کر لی، اب میرا جواب سنیں آپ اور مجھے بتائیں کہ اگر غلط ہے تو. اللہ تعالیٰ اس لیے ظلم نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا ہے کہ وہ عدل اور انصاف کی بنیاد پر ہر فیصلہ کرے گا، اور آئیڈیل جسٹس جس سے کہتے ہیں وہ اللہ ہی کرے گا. تو ظلم اس لیے ہو رہا کہ ہمارے اعمال گندے ہیں، اور اللہ کا انصاف کا تقاضا ہے کہ ہمیں برے اعمال کی سزا دے. دنیا میں تو یہ سزا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس جہنم میں پھینکے گا کہ جس کا کوئی ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ اللہ کا نہ کوئی ظلم نہیں کرتا، اس لیے کہ ظلم ناانصافی ہے، اور اللہ بہت عدل و انصاف. قیامت کے دن بھی آپ دیکھیں ہر آدمی کا اعمال نامہ جس کو وہ پوری طرح نیتوں سے بھی واقف، دلی قلبی کیفیات سے بھی واقف، اس فیصلہ کرے گا عین عدل کے مطابق. اور عدل جو ہے وہی ظالم کو آپ کا نفس بھی کہتا ہے. اسی لیے نفس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ انسان خود کہے گا، سارے کہیں گے الحمدللہ. جنتی بھی کہیں گے، جہنمی بھی. کیوں کہ جہنمیوں کے حق میں جو فیصلہ ہوا انہوں نے جان بوجھ کے انبیاء کی مخالفت کی. پڑھیں سورہ آراف، پڑھیں سورہ ہود. اچھا، آج کی دہرائی آپ کو پسند آئی ہے کہ نہیں؟ صاف صاف بتائیں. جی تاکہ سر، میں بہت 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 ہی اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. الحمدللہ دماغوں سر، کو واضح کر دیا. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ چیزیں پکی بیٹھ جاتی ہیں، کہ ہمیں یاد رہتا ہے. الحمدللہ. ہاں، لیکن آپ پڑھیں نا، سوال کا جواب آپ کے پاس موجود ہو تو پھر پڑھنے کا مزہ ہے. اچھا، اب چلتے ہیں. آئندہ پھر اس دہرائی ایسی ہی ہوگی، اور وقت تو لگے گا لیکن آپ کا پکا ہو جائے گا پورا لیسن. اچھا، اب ہم چلتے ہیں کمزوریوں کی طرف، اور میں پڑھتا ہوں، کھولتا ہوں، اور پھر آپ سے سوال بھی ساتھ ساتھ کرتا جاؤں گا تاکہ کل آپ تیاری کر کے آئیں. 11 پیجز کا ہینڈ آؤٹ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. انسان کی کمزوریاں، خامیاں اور ان کا علاج قرآن مجید کی نظر میں. کتنا اہم ٹاپک ہے کہ اگر میرے اندر کون سی کمزوریاں رکھی ہیں اللہ نے، وہ ساری اللہ تعالیٰ خود بتائیں گے قرآن میں، اور پھر اس کا علاج بھی بتائیں گے. یہ قرآن ہی کا کمال ہے کہ بیماریاں اور ان کمزوریاں اور ان کا علاج یہ قرآن سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمزوریاں اور خامیاں بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ ہمیں قرآن پڑھتے نہیں، پڑھ کے سمجھتے نہیں، سمجھ کے اس پہ عمل نہیں کرتے.
یہ جس بدبخت نے قرآن کو کم کر دیا نا، وہ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بس ایک لفظ تو 10 نیکیاں ہیں. اور بھائی مجھے آپ بتائیں، عقل سے بتائیں کہ میں قرآن میں پڑھتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ادھر نعوذ باللہ میں جھوٹ بولتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں مجھے ثواب ملے گا یا عذاب؟ آپ ہی بتائیں. جو حق بنتا ہے آپ ملے گا سر. اس لیے کہ میں پڑھ کے بغیر سمجھے اس کے خلاف کر رہا ہوں تو مجھے 10 نیکیاں نہیں ملیں گی، مجھے عذاب ملے گا. مانتے ہیں نہیں مانتے آپ؟ بالکل سر بالکل. تو یہ صرف قرآن پڑھنا نہیں، پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرنا، یہ ہے تلاوت کا حق، جو سورہ بقرہ کی آیت 121 میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. اچھا اب ذرا سنیں بڑے غور سے. پہلی آیت ہے زخرف 15 کی. سب سے بڑی کمزوری کیا انسان میں ہے؟ ان الانسان لکفور مبین، واضح کھلا کس کا ہے؟ احسان فراموش ہے. اللہ کے احسان بے شمار، آپ ابھی پڑھ چکے ہیں آیت پہلے جو نعمتیں ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم گننا شمار کرو کبھی نہیں کر سکتے. اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کافر مسلمانوں سے زیادہ ہے نا. کیوں کہ ان کا مسئلہ کافروں کا کیا ہے؟ ناشکر ہیں، ورنہ وہ فوراً دعوت قبول کرتے کہ اس اللہ کا انکار. آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو آپ غور سے پڑھیں وہ آیات جن میں اللہ سے کہتے ہیں کہ ان کافروں سے سوال کرنا، وَإِن سَأَلْتُمُوهُ کہ من خلق السماوات والارض، فوراً کہیں گے اللہ تعالیٰ نے. او بھائی اگر تم یہ مانتے ہو کہ زمین و آسمان جیسی مخلوق پیدا کرنے والی ہستی کو کہتے ہو کہ اقرار کرتے اس نے بنائی، تو پھر اس کے کہنے پہ کیوں نہیں چلتے؟ پہلی کمزوری لکفور مبین. اچھا اب اس کمزوری کا علاج کیا ہے؟ جلدی بتائیں. ارم آپ بتائیں اس کمزوری کا علاج کیا ہے؟ سر اس کمزوری کا علاج یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احسانات کو اپنی نظر میں رکھے، اور پھر اس کے احکامات، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے جو احکامات اس نے دیے ہیں اس کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اچھا اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کر دی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور اس نے قرآن و سنت کے ذریعے انسان کو شکر کرنے والے سارے عوامل بتا دیے. شکر کرے گا بہترین انسان ہوگا. اچھا شکر کا دیکھیں نا، ایک تو دل کا شکر ہے کہ پورے دل میں انتہائی عاجزی کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرے دل میں کہ میرے اللہ کے احسانات ہیں، پھر زبان سے بھی کہے، پھر عملاً وہی کرے، یہ شکر ہے. لیکن شکر کا عملی مظہر کیا ہے؟ میں نے آیت 1000 دفعہ آپ کو بتائی ہے، پتہ نہیں آپ نے لکھی ہے کہ نہیں، جلدی بتائیں. کون بتائے گا؟ سر جی عبادت. بیٹا ذرا آپ نے بات تو ٹھیک کی ہے لیکن آیت بھی بتائیں نا تاکہ لوگوں کے بالکل کلیئر ہو جائے. سر جی وعبد اسی طرح کچھ آگے آتا ہے. فعبد لہذا اللہ کی عبادت کر، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا. تو اللہ کی عبادت کیا ہے؟ ہر حال میں، ہر جگہ، ہر ان فرائض کو ادا کرنا جو اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہر اس برائی سے بچنا جس سے اللہ نے حکم دیا ہے. تو تقوی کی روش جو ہے وہ اصل میں آپ کو شاکر بناتی ہے، عبادت آپ کو شاکر بناتی ہے. اچھا آگے آیا ہے ان الانسان لربہ لکنود. کوئی سوال آپ کا وہ فوراً کریں. بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، لکنود ناشکرہ. وَإِنَّ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ اور خود اسی پر گواہ بھی ہے. کیا مطلب ہے خود گواہ بھی ہے؟ جلدی بتائیں. سر اپنی حرکتوں سے، اپنے عملوں سے، کرتوتوں سے میں کتنا غلط کر رہا ہوں. بندے مت بولیں خدا کے لیے، عقل سے کام لیں. جو آدمی آپ نے صحیح جواب سمجھتا ہے وہ بولے. سر وہ خود جانتا ہے اپنے آپ کو کہ میں غلط کر رہا ہوں، اس کے باوجود غلط کر رہا ہوتا ہے. کیسے جانتا ہے؟ مثال دیں. اس کی فطرت میں سر اچھائی برائی کی تمیز ہے.
وہ جو وہی برا بات کرتا ہے وہی بات خود سے پتہ آپ چلتا ہے. سامعین کو بتائیں گے تو فطرت کی بات کریں گے. آپ بتائیں گے آج حالات بتائیں کہ اس سود کا نظام خود کیپٹلسٹ سوسائٹی تنگ ہے اس سے. اس پہ انسان گواہ ہے کہ یہ سود نے کتنی قیمتوں کو آپ دیکھ لیں. آپ کا ملک دن بدن قرضے دیتا ہی نہیں, دیتے ہیں تو ہائر سود پہ دیتے ہیں. جب ہائر سود پہ دیتے ہیں تو قیمتیں کس قدر بڑھتی ہیں. ڈاکٹر صاحب مثال ایسی دیں تاکہ لوگ سمجھیں, سنی سنائی بات مت کریں. سر جی آپ نے سورہ ابراہیم کی 34 چھوڑ دی ہے دوسرے نمبر پہ. یہ کل میں نے آپ کو کرائی ہے, اور لظلوم کفار کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے, جو اوپر والی آیت لکفور مبین سے ملتی ہے, اور میں نے کل کرائی ہے آپ کو. جی جی کرائی ہے نہیں ٹھیک ہے, کرائی؟ جی جی کرائیے, ٹھیک ہے. اچھا, 3 آیتیں جو ابھی تک میں نے پڑھی ہیں وہ تینوں میں نے آپ کو کرا چکا ہوں. اب چوتھی آیت سورہ قیامہ کی ہے, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے. اب مجھے اوپر بتائیں جو 3 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں, اس آیت کا کون سا ٹکڑا جو ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ اور کے معنی وہ ادا کر رہا ہے, جلدی بتائیں. وَإِنَّهُ لَذَلِكَ وَإِنَّهُ لَشَهِيدٌ. عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. شاباش شاباش, یہ ہے قرآن فہمی کہ اوپر بھی یہی بات کہی, پھر یہاں الفاظ دوسرے ہیں, بات بالکل وہی ہے. ایسا ہی ہے. جی سر. جی سر جی. تو یہ ہے فہم قرآن کہ میں دوسری جگہ دیکھوں کہ اللہ نے کتنی اہم بات ہے. اوپر کا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, یہاں کہہ کر بالکل دونوں ہم میں نہیں ہے نہیں ہم مانی. جی سر. تو آپ کیوں نہیں غور و فکر کرتے جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ, چاہے کتنی معذرتیں پیش کرے لیکن جانتا خوب ہے. اچھا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج کافر بھی مسلمان بھی بالکل سامنے دیکھ رہے ہیں کہ چاہے معاشرتی نظام ہو, کیپٹلسٹ سوسائٹی ہو یا سوشلسٹ سوسائٹی ہو یا کمیونسٹ سوسائٹی ہو, دونوں برے ہیں, انتہائی برے ہیں. لیکن جانتے ہیں, لیکن اللہ کے نظام کی طرف نہیں آتے جس میں عدل و انصاف کی انتہا ہے, حقانیت, حق 100% حق ہے. یہ ہے کہ انسان جانتا ہے لیکن اللہ کی طرف نہیں آنا چاہتا. کافروں کو تو چھوڑیں, مسلمان کافروں کے پیچھے چل رہے ہیں. ٹرمپ کی تعریفیں دیکھ رہے ہیں لوگ کس طرح ہم کر رہے ہیں, نعوذ باللہ, جو اتنے مسلمان بچوں تک کا قاتل ہے. سوچیں, 1000 دفعہ سوچیں کہ انسان کتنا ناشکرہ ہے. انسان کو چھوڑیں, ایمان والے کتنے ناشکرے ہیں. قرآن ان کے پاس وہ نظام جس نے دنیا میں نافذ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت, خلفائے راشدین کے وقت دنیا کو بہترین نظام, اور آج ہم خود پاکستانی اس کے باغی. سوچیں, 1000 دفعہ سوچیں. تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو ہم پر کیا آئے گا؟ کوئی سوال آپ کا قیامت سورہ قیامت کی آیت 14-15 پر؟ شاباش, جلدی کریں. ظلم کے معنی اچھی طرح نوٹ کریں. اس کا معنی کیا ہے؟ حق کو تلف کرنے والا, شرک کا ارتکاب کر کے خدا کے حق کو تلف کرتا ہے, خود اپنے نفس کے حق کو بھی. نفس کا حق کیا ہے؟ کہ میں اس بنانے والے کی اطاعت کروں, لیکن میں اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا, جو میں نے 4 لیکچر آپ کو دیے ہیں. اگر ہم نفس کا تزکیہ کر دیتے تو ہم فرشتوں سے اعلیٰ زندگی گزارتے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی پیاری آیات ہیں. کاش میں اور آپ ان کو پڑھیں, سمجھیں, غور و فکر کریں تو حق بالکل ہمیں واضح ہو جائے اور باطل بھی واضح ہو جائے. اچھا, اب آ جائیے ہود کی 9 اور 10 پہ. اگر سوال ہے تو فوراً کریں. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً, جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں انسان پر اعجاز میر صاحب آپ اپنا مائک بند کریں پلیز.
वलइन अज़क़ना अल-इंसान मिन्ना रहमा, जब हम इंसान को अपनी तरफ से रहमत से नवाजते हैं। एक तो ये कैफियत हो गई। रहमत का क्या मतलब है? आपको अल्लाह ने दुनिया में रहमत की बात कर रहा हूँ, आखिरत की नहीं। दुनिया में अल्लाह ने आपको नेमतें अता करनी शुरू कर दी अपनी रहमत से। अच्छा, फिर क्या हुआ कि आप पे गुर्बत छा गई, कोई घर का बड़ा मर गया जो कमाता था, और आपने सुम्मा नज़ाना मिन्हु, फिर हम उससे जो महरूम करते थे उस नेमत से। इन्नहू लयऊसन कफूर, तो वो फिर मायूस होकर नाशुक्री करने लगता है। अच्छा, अब इंसान कब मायूस होकर नाशुक्री नहीं करेगा, जल्दी बताएं। इसका इलाज क्या बताया कुरान ने? जो समझ जाएगा कि जो कुछ अल्लाह ने दिया आजमाइश के लिए दिया है और सब कुछ खत्म होने वाला है, ये फानी है और आखिरत कायम रहने वाली है, तो वो इस तरह हाल पारिया नहीं करेगा, शुक्रगुजारी करेगा, सबर करेगा। मैडम, सबर करेगा, नेमतों पर सबर शुक्र करेगा। करेगा, और मायूस और नाशुक्र नहीं बनेगा, बल्कि अल्लाह के लिए सबर करेगा। क्यों? अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सबर वालों के लिए, सबर करने वालों के साथ है। जरताज साहब समझ आई बात कि नहीं आई? जी सर जी। ये काफरों का फेल है कि वो इन्नहु लयऊसन कफूर। एक कैफियत बता दी अल्लाह ने कि दुनिया इम्तिहान और नेमतें दे तो शुक्र तीन बताई हैं, दिल का शुक्र, जबान का शुक्र, अमल का शुक्र। और असल शुक्र क्या है? सब मिल मिला के कि इंसान अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह का कहना माने। अच्छा, ये तो एक कैफियत हो गई। दूसरी अगली आयत में कहते हैं वलइन अज़क़ना निअमा, और जब हम उसको नेमतें का मजा चखाते हैं, बाद ज़र्राए, मुसीबतों के बाद। पहला क्या था कि नेमत, पहली आयत में था कि नेमत दी, छिन गई और बस मायूस हो गया, बैठ गया। अब दूसरा बिल्कुल पहलू उलट कि उसको अल्लाह ताला ने नेमतें दी मुसीबत के बाद, फिर क्या करता है इंसान? लयकूलुन्ना, तो फिर वो जरूर कहता है लन, हाँ, ज़हब सय्यात अन्नी, गई मुसीबतें दूर, इन्नहु लफरहुम फखूर, तो वो बड़ा खुश होता है और फूले नहीं समाता, फख्र करने लगता है। अच्छा, अब जरा गौर से समझें, जब अल्लाह ने उसको मुसीबत में मुब्तला किया तो अल्लाह देखना चाहता है कि सब्र करता है या नहीं, और जब उसको अल्लाह ताला ने फराखी दे दी तो अल्लाह क्या देखना चाहता है, जल्दी बताएं। ये शुक्र करता है कि नहीं करता? हाँ, शुक्र करता है या नहीं करता। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन उसके बरक्स किया हुआ है, जो ही नेमतें फूल गया, फख्र करने लगा, ओहो मेरा, ये तो मेरा अपना कमाल है, नाऊज़ु बिल्लाह। वो जो किसने कहा था? कारून ने सर, हाँ, कारून। तो कारून बन गया। क्या बात है, काश मैं और समझूं। आप देखें कितना मेरे लिए सबक है, चाहे अल्लाह की नेमतें मिल रही हूं या तंगी हो, कितना बड़ा अल्लाह ने एहसान किया कि कुरान के जरिए हर बात मुझे बता दी। कोई सवाल आपका इस आज के बारे में, हूद की 9 और 10 के बारे में? अच्छा, बड़ी अगली प्यारी आयत है, कामल इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु, मगर इंसान का हाल ये है कि जब रब उसको अपनी आजमाइश में डालता है, फ़ाकरमहु, उसको बड़ी इज्जत देता है, औदा देता है, वनअमहु, और उसको अपनी नेमतें देता है। अच्छा, तो ये इंसान क्या करता है? कहता है, देखें बड़ी कैफियत को देखें, कहता है रब्बी अकरमन, उस वक्त तो फौरन कहता है कि अल्लाह तूने बड़ी इज्जत दी मुझे, मेरी शान बढ़ा दी। ये करना उसके क्या चाहिए था, जल्दी बताएं। इन हालात में जो जिस इस आयत में 15 में बयान हुआ फजर की, उसको करना क्या चाहिए था? कुरान क्या कहता है? शुक्रगुजारी। हाँ, शुक्र गुजारी की इंतहा कर दें, इबादत करनी चाहिए थी अल्लाह की। अब अगले बिल्कुल दूसरा रुख सुने, वम्मा इज़ा मब्तला हो, जब अल्लाह उसकी
آزمائش کرتا ہے فقدر علیہ رزقہ، اس کے رزق میں کمی کر دیتا ہے. فیقول، پھر وہ انسان، وہی انسان جو کہہ رہا ہے نا کہ اللہ تو نے عزت بخشی تھی پہلے کیس میں، کہتا ہے ربی احانن، اے اللہ تو نے مجھے ذلیل کر دیا. دیکھیں کتنا بدبخت ہے. اگر یہاں صبر کرتا، اس کیفیت میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا، جنت ملتی. اس بدبخت نے دیکھیں اللہ نے آزمائش میں ڈالا اور اس نے اللہ پر ہی گلا کہ تو نے مجھے ذلیل کر دیا. کتنی پیاری آیات ہیں، ذرا نوٹ کریں آپ. کتنی کردار سازی کے لیے زبردست اس میں میرے لیے سامان ہے، ہدایات ہیں. آئے ہائے، کاش میں اور آپ اس قرآن کو یقین مانیں. اللہ کا کلام اتنا زبردست ہے کہ کوئی، خود قرآن کہتا ہے کہ دنیا بھر کی کتابیں اس کتاب کے سامنے ہیٹ ہیں. کوئی سوال آپ کا الفجر کی 15 اور 16 پر؟ شاباش، جلدی کریں، کل آپ نے جواب دینے ہیں. سر تھوڑا سا کمنٹ ہے کہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا انسان کو کہ تم یہ کرتے ہو، تم یتیم کا مال کھا جاتے ہو، تم مال سے محبت کرتے ہو، تم میراث کھا جاتے ہو. ڈاکٹر صاحبہ وہ کمزوری ہیں، وہ اپنی جگہ آئیں گی، آگے آئیں گی. یہاں جس کمزوری کا اللہ نے ذکر کیا اس کو سمجھیں، اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو کریں. جی یہاں یہ سوال ہے کہ یہ سب کچھ اپنی عزت کے لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی عزت بنتی ہے مال سے، وہ یہ سوچتا ہے، اور عزت خراب ہوتی ہے مال نہ ہونے کی وجہ سے. لوگ اس کی قدر نہیں کریں گے، اس کو ذلیل سمجھیں گے اگر مال نہیں ہوگا تو پھر مسنگ کیا چیز ہے؟ تو جی میں یہ سوال کرنا آپ سے کہ وہ اپنی عزت کی وجہ سے یہ سب کچھ کہہ رہا ہوتا ہے نا. مال مل گیا تو کہتا ہے میرے رب نے بڑا عزت دے دی، اور مال نہیں ملتا، مال وہ چھین لیا جاتا فخر ہے تو کرنا کہتا ہے شروع مجھے کر دیتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتا میڈم کہ یہ مال جو اللہ نے مجھے دیا ہے یہ میری عزت بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ میری عزت جب بڑھے گی جب اس مال کو عین اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کروں گا. اور جب اللہ مال چھین دیتا ہے، روک لیتا ہے، اور اس کو رزق کی تنگی آ جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. او بھائی، اللہ نے تجھے دونوں موقعوں میں آزمائش میں رکھا، اور اس میں پہلی میں اس لیے فیل ہوا کہ تو نے اس کو اپنی شان سمجھی، اور دوسری میں اس لیے فیل ہوا جب اللہ نے رزق تنگ کیا کہ تو نے اللہ پہ ہی گلا شروع کر دیا، صبر کیا ہی نہیں اس اللہ کے لیے جس نے اس زندگی کو امتحان بنایا ہے. اب سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی آگے. جی سر جی، وہ مائک نہیں کھل رہا تھا. آگے مائک اپنے کھلے رکھیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، آزمائش میں ہوتا ہے، دعانا، ہمیں پکارتا ہے، لِجَنبِهِ، لیٹے ہوئے اپنے پہلوؤں پر، وَأَوْ قَائِدًا، بیٹھے ہوئے، او قائمًا، کھڑا، ہر حال میں پکار رہے، اللہ گلہ مچا دی ہے. اور فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب اللہ تعالیٰ اس، کیونکہ آزمائش ہے نا، اللہ پہلے تو اس میں مبتلا کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ صبر کرتا ہے یا نہیں، اور خوب پکارتا ہے اللہ کو. اللہ کہتے ہیں جب میں اس کو دور کر دیتا ہوں پھر کیا اس کی وہ ہوتی ہے کیفیت، مر کلم یدعنا الی ضر، کہ گویا اس نے کسی برے وقت میں ہم کو پکارا ہی نہیں. وہاں تو منتیں کر رہا تھا جب مصیبت میں تھا، اور جب لگ گیا دنیا میں، دنیا پرستی میں، خواہش پرستی میں، طاغوت پرستی میں. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ججز، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، ہمارے امیر لوگ کس طرح بالکل ان بھی بات صادق آتی ہے. مومن جو ہے وہ چاہے دعائیں مانگ رہا ہو، اس کو پتہ ہے میرا رب ہی دے گا، اسی پر قناعت کرتا ہے. جب خوشی ملتی ہے تو وہ بالکل سمجھتا ہے کہ میرے رب نے میرے اوپر نعمتوں کی بارش کی ہے، میں اس کا شکر کروں. شکر کا مطلب ہے کہ اس کی عبادت کروں. اللہ کہتے ہیں کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم ان مسرفین جو حد سے بڑھ جاتے ہیں ان کے لیے جو اعمال ہیں وہ ہم ان کے لیے بڑے خوبصورت بنا دیتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ وہ اپنے برے اعمال کو
बहुत अच्छा समझते हैं। आप देख लें ये आज हमारा हाल यही है मुसलमानों का, काफिरों को तो छोड़ दें। अच्छा, अगर यूनुस कुछ भूल 12 समझ जाता है सर, जी, मैंने कहा सब कुछ भूल जाता है जल्दी। अच्छा अब आगे देखें सूरा अलक में अल्लाह ताला कहते हैं कल्ला इन्नल इंसान लयतगा, हरगिज नहीं, यकीनन इंसान सरकशी करता है। अर्राहुस्तगना, किस बिना पर कि वो अपने आप को बेनियाज देखता है। क्या मतलब है इसका, जरा अपने आप को बेनियाज देखता है, क्या मतलब है इसका, जल्दी बताएं। सर जी जब वो माल कहते हैं मिल कि बस अल्लाह ने मुझे नमाज दी है और मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना ही अल्लाह की है और ना किसी और इबादत की जरूरत है। अल्लाह ने बस मुझे नवाज दी है और सुने बस ये सुने हमेशा मेरे सुने, पास बड़े रहेगा। गौर से सुने, ये आवाम को मत बताएं, आवाम को बताएं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इंसान सरकशी कर रहा है और अपने आप को समझता है कि किसी पर कंट्रोल नहीं। ये उस मुसलमान, उस काफिर का जिक्र है जो काफिर जो है अल्लाह की नेमतें मिल चुकी, अब वो फूले नहीं समा रहा, बिल्कुल समझे अल्लाह तो है ही नहीं। हालांकि वो अल्लाह मौजूद हर आन हर लम्हा उसको देख रहा है, उसके दिल के इरादों को समझ रहा है कि ये शख्स इस वजह से ये बात कह रहा है कि मैंने इसको नवाज दिया है। तो ये जो अपने आप को बेनियाज समझता है, ये सिर्फ अल्लाह ने इसको नवाजा है, इसी वजह से ये सरकशी कर रहा है। तो ये एक अमीर आदमी की कैफियत है जो अल्लाह को भूल चुका है। अब बात समझ आई है कि नहीं? जी सर जी। आगे अल्लाह कहते हैं मा वजदना लिअक्सरिहिम मिन अहदिन, हमने इनमें से अक्सर में कोई अहद पास ना पाया। सबसे बड़ा अहद अल्लाह का हमारे साथ क्या है, जल्दी बताएं। अल्लाह के साथ सबसे बड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लिखा हुआ है कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? और हम सब आप ने ये गवाही दी। सारी बातें सुनी सुनाई कर रहे हैं। सबसे बड़ा ऐद इताअत है। पता नहीं क्या कहां खो जाते हैं आप। अहदों किसी ऐद का पास नहीं किया। सबसे बड़ा ऐद मैंने सवाल किया, सबसे बड़ा ऐद इंसान की अल्लाह की इबादत है नहीं है? बताएं ना आप। सर अल्लाह को जब अल्लाह मानना है तो अल्लाह की इबादत ही करनी है ना। जब अल्लाह को अल्लाह नहीं माना, जब अपनी माल आप लंबी बात क्यों कर रहे हैं? मैंने सवाल किया आपसे, सबसे बड़ा अहद किया है, जवाब क्या है आपका? या का नाबुदु या का नस्तईन हो सकता है इसका जवाब? आप पहले बताएं इबादत ताकि इया का नाबुदु व इया का नस्तईन, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन पहले इसका जवाब देंगे तो कितने लोग नहीं समझेंगे। ये समझा के कि सबसे बड़ा हक इबादत का है, और अब आप कहें कि सूरह फातिहा 5 दिन हर रकात में आप 5 वक्त पढ़ते हैं। मजा आ गया? इय्याका नस्तईन। अब बात समझ आई है कि नहीं आई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह लोगों को समझाएं ताकि हम पहले बात को समझ लें, उसके बाद उसको कुरान की आयत या हदीस बयान फरमाएं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि लोग अश अश कर उठेंगे। अच्छा, कोई सवाल आपका? अच्छा, लेकिन अल्लाह कहते हैं कि ये जो इन्ना वजदना अक्सरहुम लफासिकीन, आयत में रहते हुए बताएं, अल्लाह कहते हैं कि उनमें से अक्सर को मैंने फासिक नाफरमान देखा। तो ये इन्होंने अहद का पास नहीं किया, इबादत नहीं की। शाबाश शाबाश, जिन्होंने नहीं, सारे अहदों का, जो अल्लाह के बाद बंदों के साथ हर किस्म के अहद, वो तो हमने बड़ी अहद का बात की है ना। तो जिसने इन अहदों पर पूरा नहीं किया वो फासिक है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत उम्दा। ये है फहम कुरान। अच्छा, अब एक बड़ी जबरदस्त आयत आ रही है और आपने इसको 2 जगह पे देखा है। एक तो यहाँ है इन्ना अरदनल अमानत अलल समावाति वल अर्दि वल जिबाले फअबैना अन यहमिलनाहा व अशफकना मिनहा।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ امانت زمین و آسمان جیسی پہاڑوں جیسی مخلوق بڑی کے سامنے پیش کیا، این یحملناہا اشفقنا منہا، وہ انہوں نے انکار کر دیا کہ نہ تو اس کو اٹھائیں گے اور وہ اس سے ڈر بھی گئے۔ اب پہلے تو مجھے یہ بتائیں یہ امانت ہے کیا، جس میں ایک پہلے سوچ کے بات کرنا، ایسے الٹی سیدھی بات مت کرنا، سوال میرا سوال سمجھ کے سوال کا جواب دیں، ادھر ادھر کی باتیں مت کریں۔ جی سر قرآن پاک سے امانت ساتھی خلافت کی ذمہ داری ہاں جی، خلافت ہے اور اس کی جو ذمہ داریاں اللہ نے ڈالی، تمام نعمتیں دے کے اور ذمہ داریاں سمجھا دیا، اب ان کے ساری مطابق باتیں آپ کی سوال کا جواب نہیں ہے۔ سورہ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فرمایا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن ڈاکٹر صاحبہ جب آپ یہ لوگوں کو بتائیں گے خاک سمجھ آئے گی، کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امانت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس خلافت کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہے میرے احکامات اور خلافت سب سے بڑا اعزاز ہے، لیکن میں اس کو دوں گا جو اپنی مرضی سے اس کی اطاعت کا حق ادا کرے گا۔ یہ ہے امانت کہ اللہ کے احکامات کو عہد اطاعت جو ہے وہ سب سے بڑی امانت ہے۔ عہد اطاعت کیا ہے کہ ہر حال ہر جگہ میں اللہ ہی کا حکم مانوں گا، جس سے منع کیا رک جاؤں گا، جس کو حکم دیا مانوں گا، یہ ہے امانت۔ اب قرآن میں وہی باتیں بیان ہوئی ہیں، حدیث میں وہی باتیں بیان ہوئی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد اطاعت کا حق ادا کیا ہے، اس لیے قرآن نے ان کو کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو امانت جو ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ ذمہ داریاں اٹھاؤ اطاعت کی، میں تمہیں ساری صلاحیتیں بھی دیتا ہوں، لیکن کام یہ سارا اپنی رضا سے کرنا ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے۔ اب بات امانت کی سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ سر۔ ارم نے تو کہہ دیا، آپ لوگوں بھی سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ ورنہ سوال کریں۔ جی سر جی الحمدللہ آگے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ پہاڑ جیسی مخلوق زمین و آسمان کیوں ڈر گئی؟ کیوں اس نے کہا کہ میں نہیں اٹھاتا اور انسان نے بڑھ کے اٹھا لیا؟ بڑی اہم آیت ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں جو فرمایا، آپ مجھے آیت مت بتائیں، مجھے سوال کا جواب دیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ پہاڑوں جیسی مخلوق زمین و آسمان جیسی مخلوق نے کیوں انکار کیا؟ آیت تو اس کو بتائیں گے نا، آپ جس نے پہلے سمجھ لیا، اس کا مفہوم سمجھ لیا، پھر آیت کوٹ کریں گے تو فوراً سمجھ جائے گا، پھر اس کو قرآن کی عظمت بھی پتہ آئے گی۔ لیکن پہلے سمجھائیں نا کہ اللہ یہ کیوں انکار کیا انہوں نے، اتنی بڑی بڑی مخلوق۔ قرآن کی عظمت کو پوری نہیں کر سکیں گے، اس لیے، اور ہم نے نعوذ باللہ ہم پوری بھی نہیں کر رہے، تو پھر بھی ہم نے قرآن کو ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ یہ بات آپ نے کی ہے لیکن ادھوری کی ہے۔ سب سے پہلے مجھے جواب چاہیے کہ کیوں نہیں اٹھایا۔ یہ واقعات جو ہے نا، یہ انسانوں نے اللہ تعالیٰ نے فی الواقع ان کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے انکار کیا۔ کیوں کہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ نے ان کے اندر کوئی پہچان مرضی نہیں رکھی کہ آپ مرضی ہو تو کرو، مرضی نہیں کرو، نہیں، وہ کر رہے ہیں اور اللہ سن رہا ہے، اللہ پہچان رہا ہے۔ لہذا یہ ممکن ہے کہ بالکل یہ واقعہ حقائق کی دنیا میں پیش آیا ہو اور انہوں نے انکار کیا ہو۔ کیوں؟ اللہ ان کی زبان سمجھتا ہے، اللہ ان کی تسبیحات کو سمجھتا ہے، پوری تفصیل سے بات کو سمجھے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اللہ نے ایک ان کو اشارہ دیا ہو اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کا حق ادا کرے اور پورے شعور کے ساتھ۔ آج آپ بھی دیکھ لیں کہ کافر نے تو بالکل پہاڑوں کی طرح انکار کر دیا،
زمین و آسمان کے درمیان انکار کر دیا، جو مرضی یہ کر رہا ہے۔ ہم مسلمانوں نے بھی اس کا اقرار کیا اور امانت ہم نے اپنے ذمہ لے لی، لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا۔ جب حق ادا نہیں کر رہے تو دنیا فساد سے بھر گئی ہے۔ اگر حق ادا کرتے تو بالکل وہ مدینے کی ریاست جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کہ جس کو دیکھ کے قبائل کے قبائل آ رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو یہ امانت جو ہے کہ اطاعت الہی، آزادی اللہ نے دے دی، اس آزادی کو ہم مس یوز کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ دونوں الفاظ آگے جو آئے ہیں آیت میں اگلے صفحے پر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حمل حل انسان، اس کو انسان نے ذمہ داری کو اٹھا لیا اور پھر ثبوت اس کو نہ پوری طرح کر کے کیا بنا؟ ظلوم بھی بنا اور جہول بھی بنا۔ ظلوم اس لیے، ظالم اس لیے کہ اس کو پتہ ہے اس کا انجام، پھر بھی ظلم کر رہا ہے، اور جہول اس کو پتہ ہے، جہالت اس لیے کہ علم میں پتہ ہے اس کو کہ اس کا میں اللہ سے کیا وعدہ کر کے ہوں، لیکن عملاً اس پہ نہیں کر رہا۔ اسی لیے پہاڑ بھی ڈر گئے، اسی لیے پہاڑوں نے اس کو نہیں اٹھایا کہ آزادی کے ساتھ تو ہم اس کو نہیں کریں گے، پابندی کے ساتھ وہ کر بھی رہے ہیں، آج کر بھی رہے ہیں۔ بالکل شاباش، سوال کریے تاکہ اس بات کو پوری اچھی طرح سمجھیں۔ شاباش، کوئی سوال اس آیت کے بارے میں؟ اچھا، اب میں آپ کو ایک طریقہ بتا دوں کہ جب کوئی مشکل آیت ہونا جو اس طرح کی ہے تو آپ کو کم از کم 2-3 تفسیروں میں دیکھنی چاہیے۔ 2 تفسیریں جو بہت ہی آج کے دور کی اور آج کے انسان کے لیے لکھی گئی ہیں، وہ ہے تفہیم القرآن اور دوسری ہے تدبر القرآن۔ تدبر القرآن کے جو مفسر ہیں وہ بہت عربی کے بڑے ماہر ہیں، ان کی قرآن کا ترجمہ بالکل اس ٹیکسٹ کے قریب ہے، جو ٹیکسٹ کا مفہوم ہے ترجمے میں انہوں نے ادا کرنے کی پوری کوشش کی ہے اور بہت بڑے کامیاب رہے۔ تیسری جو تفسیر انڈیا میں لکھی گئی ہے اس کا نام ہے دعوت القرآن۔ تو یہ تینوں میرے لیے کافی ہو جاتی ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جب بھی کوئی مشکل آئے تو 3 میں پڑھیں، پھر آپ کو بات پوری طرح سمجھ آ جائے گی۔ کوئی سوال آپ کا آج؟ سر ایک تفہیم القرآن بتائیے، ایک دعوت القرآن، اور دوسری سر کون سی تھی؟ تدبر القرآن، مولانا اصلاحی کی کتاب 8 جلدوں میں ہے۔ جزاک 9 اللہ۔ جلدیں سر جی، 9 جلدیں۔ ہاں 9 جلدیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اس لیے کہ ام عبداللہ ان سے استفادہ کرتی ہیں۔ جزاک اللہ سر جی آپ نے مجھے گفٹ دیا ہے 9 کی 9 جلدیں۔ بارک اللہ۔ اچھا اب سنیں، یہ بات اتنی اہم ہے کہ میں اس کی اہمیت کو بیان نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو پیجز بھی لکھوا سکتا ہوں کہ کن پیجز پر تدبر میں ہے، کن پیجز پر تفہیم میں ہے، اور کن پیجز پہ دعوت میں ہے۔ سر جی تفہیم القرآن کے پیج لکھا دیں، کن ان پہ ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو، تفہیم القرآن کا پیج ہے ایک جلد نمبر 4 ہے غالباً، اور پیج 136 پر نوٹ 72 ہے۔ لکھ لیا آپ نے؟ جی سر جی۔ تدبر میں، ہاں تفہیم میں یہ سورہ الاحزاب کی 33 نمبر سورت ہے، آیت نمبر 72 ہے، اور اس کا پیج تفہیم القرآن جلد 4 میں یہ ہے پیج 136۔ اور آپ اگر آپ تیسری جو آپ نے بتائی ہے دعوت القرآن، اس کے کون ہے؟ آپ ایک منٹ میں سارا بتاتا ہوں آپ کو۔ تدبر القرآن آپ کو بالکل مل جائے گی، ہمارے پاس اس میں ہے، پہلے تھی انہوں نے ہٹا دی وہاں سے، لیکن ہمارے پاس ہے، جب بھی آپ کہیں گے تو میں آپ کو بھیج دوں گا۔ اس کا پیج ہے تدبر کی 6 جلد میں،
پیج ہے 279 سے 281 تک تدبر میں، امین حسن اصلاحی کی تفسیر ہے۔ اچھا، اب آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اس کو، یہ بھی آپ کو نیٹ پہ اویلیبل ہے، یہ تفسیر جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور اس کا نام ہے دعوت القرآن، اور اس کا جو پیج ہے دعوت القرآن کا، جلدی سے دراؤ، میں ابھی پیج لکھواتا ہوں آپ کو۔ تو اصل میں اب ایک جلد نمبر 3 نکالو جو ابھی مجھے دیا نا صفحہ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اب ہمیں بڑی آسانی ہے، اور اگر آپ خود نہ کر سکتے ہوں تو اس کو آپ اچھا جلد 3 لکھیں اور اس کا صفحہ لکھیں یہ 33 نمبر آیت ہے، اور اس کا میں آپ کو صفحہ لکھوا رہا ہوں۔ جی آپ لکھیں، اس کا صفحہ ہے ایک، جلد نمبر 3، 1525 اور 26، 1525 اور 526 صفحہ، یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال ہو آپ کا؟ سر دعوت القرآن کن کی تفسیر ہے؟ یہ ایک انڈین عالم ہے، اور ان کا نام ہے ادرو، ان کا نام میں بتا دیتا ہوں، میرے پاس لائبریری میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، اتنی مفید کتاب ہے۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے، اور میں اب اس سے آگے کل کراؤں گا۔ شمس پیرزادہ نام ہے ان کا، شمس سر جی پیرزادہ کی۔ اس آیت کو آپ کل دوبارہ پھر کرائیے، ابھی یہ صحیح طرح سے سمجھ نہیں آیا۔ آج ہم یہ تفہیم میں دیکھیں گے انشاءاللہ، اور کل پھر اسی آیت کو پڑھیں گے۔ میں پڑھوں گا جب آپ سوال کریں گی تو، کہ کیا جی چیز سمجھ نہیں آئی، یہ اس لیے آخر کا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ انسان نے اٹھا لیا، اور بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، کل اگر کہیں تو کل بتا دوں گا، لیکن آپ پڑھ لیں، پڑھ کے پھر مجھ سے سوال کریں، میں کل جی اس کو کھول کے بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ کافی سارے لوگ چلے گئے ہیں، کل سمجھ ٹھیک ہے انشاءاللہ کل جزاک کروا۔ اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین ثم آمین۔ پھر ہم آیات کو کھول رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بالکل سر، بالکل 100%۔ اللہ پاک آپ کو اگر کوئی آپ کی تجاویز ہوں تو ضرور دیں۔ نہیں سر جی صحیح ہے بالکل۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین۔ اللہ پاک سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے، ہم لوگوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو، اور ہم لوگوں کی اولادوں کو، اور جو ہے ہم لوگوں سے جو بھی خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ پاک معاف کر دے، اور ہم لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لے پروردگار۔ آمین اور ثم جو آمین۔ بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین اس آمین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کرے پروردگار، ان کی عادتوں آمین کو آسان کرے، اور ان کے گھر والوں کو